اور دنیا کا بہترین متاع صالحہ عورت ہے. اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے. تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالح خاتون ہے، اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ عورت کے، بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے، اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں، تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں. یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، میرے لیے وطن چھوڑا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں. طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا. جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے. امرأہ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے. پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں لا سکی تھی، تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا. تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی. آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے. تو اس عورت کو شریعت میں کہتے امرأہ مردودہ، لٹائی گئی خاتون. حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا، تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی. سسرال نے قبول نہ کیا اور خامن نے دھتکار دیا. یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی. اللہ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، اللہ اکبر، الجھاؤ پیدا کر دے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا فرما دے. وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا؟ ہم نے کبھی سیرت کے ان پہلوؤں پہ بھی غور کیا؟ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں، پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورا دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ لو. یاد دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور تحفہ دے رہے ہیں، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے. ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے حد کر دی، کمال کر دی، بڑا دیا، اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا.
یار تم نے تو داد وصول کر لی، چوپالوں میں بیٹھکوں میں تذکرہ بھی چلا، تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی، تمہارے نام کے جھنڈے بھی گڑ گئے، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں، تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا، مجھے ساتھ لے جاؤ، لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب دھوپ خوب چمک پڑتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا، تو وہ ڈبہ لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں۔ آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا، اس کا گھی لے کر کے آؤں گا۔ آج وہ خالی ڈبہ روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے گھر کی دہلیز نہیں ہوتی، پلسرات ہوتی ہے، اور اندر لوگوں کے کپڑے سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئیں۔ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ کاش کہ ان درد مندوں کا بھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی سیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو، اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا۔ صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا، یہ بہت مشکل کام ہے، اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے، لوگ جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں، یہ مشکل کام ہے، اس لیے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اللہ اکبر، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یہ مشکل گھاٹی ہے، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے، کسی لاچار کے کام آنا ہے، کسی دکھی کے کام آنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا، حضور رک گئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے تم رو رہے ہو؟ کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں، بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں، دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ منتظر ہیں۔ آقا کریم نے دل جوئی یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے۔ ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے، ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے۔ حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں، آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے، تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں، یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم پرور تھے۔ یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی، اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامى، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہے۔ آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو
اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی، مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو، تو اس وقت جسم جھلکتا ہے، چھلکتا ہے، تو بے پردگی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی۔ تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ 4 پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں، اور شاخیں باندھ کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے، اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت میری بہن، میری بیٹی، تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے، تو گھر کی رونق ہے، عزت ہے، آبرو ہے، تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں۔ تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہے، اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مخدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے، تو گھر کی رونق ہے، عزت ہے، آبرو ہے، تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا، اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ قابض ہوگی، لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی۔ اگر پندے سے درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے، ہزار امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بطول باش، قوم کی بہن سے، بیٹی سے، ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش، بطول بن جا، وہ پنہا شو ازیں اثر، اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا۔
پھر در آغوش تو شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے۔ تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے۔ عورت کا دائرہ کار گھر ہے، چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے ماحول کو آسودہ رکھے۔ وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو۔ یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے۔ یہ عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے، اس چار دیواری کو رونق بخشے اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے۔ ساری زندگی میں ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں، انہوں نے ایک ایک بچے کی تربیت کی، آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے، تو شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے، اور بیٹا مصلہ اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے، روز ڈیوٹی دیتی ہیں، اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے، بعض میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی۔ ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا، ماں وہاں بے چین ہے اور وہی مصلہ بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا، آج بیٹا مصلہ اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا، تو بیٹا کہیں بدظن نہ ہو جائے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا۔ تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، مالک تو نے میری لاج رکھ لی۔ تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دی، پھر فرید بنا نا۔ تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی نا، اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ پھر ڈاکوؤں کو بتا رہے ہیں کہ 40 درہم تو میرے پاس بھی ہیں، تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بلاکو ڈاکوؤں کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ قطب الدین بختیار کاکی جب درس گاہ میں جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پورا پارا سنا دیتے ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بچہ سارا پارا سنا دیتا ہے۔ تیسرا پارا، چوتھا پارا، 14 پارے سنا دیے۔ کہا یہاں سے شروع کرو، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں 14 پارے پڑے تھے وہیں بقیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا۔ کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی، تو بچپن سے ہی سن کے ماں کی آغوش سے یہ 14 پارے یاد ہو گئے۔ تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا، ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نمونہ زندگی ہے، اور ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے روشنی لے کر کے، اجالا لے کر کے مخدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا، تو سیدہ پاک کا اسوہ ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پا کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے۔
اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ حیا سوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر دے اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ اور رفتہ عطا کر دے اور قوم کی بیٹیوں کو اسوہ بطول پہ گامزن کر دے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے۔ حضور رو رو کے بے حال ہو گئے اور حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہچکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے۔ چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے، ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پردہ اوڑا، حاضر خدمت ہوئی، اندر گئیں، کہتی ہیں حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا فاطمہ آ گئی ہو؟ حضور آئی، فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ، چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماؤں کے لیے دعا مانگ۔ محبوبہ کیا ہوا؟ میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دوزخ میں کچھ بیبیاں ہیں، ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں، وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو بی بی صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی، انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائیں گی چیخیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ امت کو پیغام دیتی ہیں پردہ اوڑھ لو، حجاب میں آ جاؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ میرے بھائی آج دن بدن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگریاں بڑھ گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کا حجاب اتر گیا، سڑکیں بھی بھر گئیں۔ میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں، ہر جگہ بیویاں آ گئیں، بینک میں عورتیں آ گئیں، پلازوں میں عورتیں آ گئیں، دفاتر میں عورتیں آ گئیں، جگہ جگہ گناہ کے اڈے قائم ہو گئے۔ حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تاڑتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، عورت نازک ہوتی ہے، عقل کی عادی ہوتی ہے، اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں۔ وہ بیٹی جو کالی چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی، ساری زندگی کا دھبا لگا کے گھر بیٹھ گئی۔ لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے، تم سمجھ رہے ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ در رسالت مآب پہ، آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ۔ میرے حبیب نے فرمایا جس بیوی میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی ہوں جی؟ یہ آپ نے دعا کرنی، اللہ کرے میری بیٹی میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچا آمین کہیے سب میں 4 خوبیاں، اللہ کرے بھر جائے 4 خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بیوی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بیوی کے اندر یہ ہو کہ وہ بیوی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو، تیسرا فرمایا اس بیوی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا، اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو پردے کی پابند ہو، خامد راضی ہو، محرمات سے بچتی ہو، فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالی اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، رب حساب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے، مائیں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائیں، اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب ہی جنت میں جائیں۔ پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھاؤ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ بتلاؤ، پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناؤ۔ اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برقع بھی ہو، ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو، اماں کو کہے اماں یہ چادر رکھ، اس سے نقاب اوڑھ کے نکلنا۔ اللہ کرے چودھری صاحب سرپنچ صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آ کے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ کہیں مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کرے شوہر
اس طرح کا غیرت مند بنے، وہ کہے خبردار خبردار، اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ بی بی کو منع ہے، وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا، دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے، دین میں تو عورت کی، حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں، 15 سال، گھر برابر ہوتا ہے نا، بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے، وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے، کبھی نظر آ ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی، برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں، طبیب کے پاس لے جاؤں، تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے، تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں؟ تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں، شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں، شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں، گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، تو فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا، بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف، بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی۔ لوگ پوچھتی، بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کچھ چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر، ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے۔ خدا را بڑے پیسے زندگی میں لوٹائے ہیں، 1000 1500 برقعے پہ بھی خرچ کرو، وہ گھر لے جاؤ، وہ اماں کو بھی دو، بہن کو بھی دو، بیوی کو بھی دو، اس کو کوئی یہ پہن لے، اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی، وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی۔ خدا را میرے بھائی آج یہ نیت کرو، یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناؤ۔ اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار، اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائے گی، اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائے گی، اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سنوریں گے، کئی جگہ پہ نور پھیلے گا۔ اے عرش کے مالک، اے میرے محبوب کے خدا، تجھے واسطہ ہے میرے محبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا۔ اے اللہ اتنا کرم برسا، اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے وطن کی مائیں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ہماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برقعے میں ہے، حضرت عائشہ کے پردے میں ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجاب میں ہے۔ اللہ کرے یہ سمجھ جائے
اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں، یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویری مانگیں۔ اللہ کرے مجھ بے عمل کی منہ سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے، اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے، ہر کوئی با پردہ ہو جائے۔ اے اللہ تو تاثیر نازل فرما، اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا